لتخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ جو تلاوت کیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو زمین پر کچھ منصب اور عہدہ دیا تھا، جن کو کچھ زمین کے حصے کا عارضی طور پر مالک بنایا تھا، جن کو زمین پر چلنے پھرنے کی اجازت دی تھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کو اپنی نعمتیں عطا کی تھی اس لیے کہ تم میرے شکر گزار اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اس سے پہلے والے رکوع میں اسی کا اعلان تھا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ یاد کرو اس وقت کو کہ تمہارے رب پروردگار، تمہارے خالق و مالک نے اعلان کیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو میں نے جتنی نعمتیں دی ہیں تم کو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور ان نعمتوں کو تمہارے پاس باقی رکھیں گے کافی دن تک۔ اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے اور مجھ ہی سے اور میرے محبوب سے جن کو میں چاہتا ہوں ان سے اگر ٹکراؤ گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے، میں نے طاقت دیا ہے چلنے کی، مال دیا ہے کھانے کے لیے، زمین دیا ہے رہنے کے لیے، اگر میری تابعداری کر کے رہو گے تو جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ، ابھی تو عارضی تم کو ہم نے مالک بنایا ہے زمین پر، پھر تم کو ہم جنت کا مالک بنا دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی جنت، اور تم بھی ختم نہیں ہوگے۔ ابھی تو تمہارے امتحان کے لیے، اسی لیے آتا نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ بھی ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون کیسا عمل کرتا ہے اللہ نے جانچنے پرکھنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں جو کامیاب ہو کے جائے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کامیابی ہمیشگی کی ہوگی۔ اور کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، بس جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا اور دنیا کا ساز و سامان یہ سب تمہارے لیے دھوکے اور امتحان کا سامان ہے۔ یہ ہے پوری تفصیل۔ اب آگے آیت میں سنیے کیا کہہ رہی ہے آیت، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ رہے ہیں کافر لوگ جن کو اللہ نے دولت عہدہ منصب دیا تھوڑا سے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے چہیتے بندوں سے، اللہ کے لاڈلوں اور رسولوں سے کہہ رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اللہ کے رسولوں سے کہہ رہے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو اپنی زمین سے، اپنے قریہ سے، اپنے شہر سے باہر کر دیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم ہماری طرح ہو جاؤ جیسے ہم چل رہے ہیں روش پر، چاہے ضلال بعید ہی کیوں نہ ہو، چاہے خالق کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو، اس کی معصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کے رسول کا طریقہ چاہے اس کے خلاف ہو، لیکن اگر ہمارے طریقے پر آ جاؤ گے تو ہم اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں رہنے دیں گے، ورنہ نکال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اچھا زمین ہم نے دیا، عہدہ ہم نے دیا، منصب ہم نے دیا، جن کے صدقے میں دیا، تم انہی کو
نکالنے کی دھمکی دیتے ہو؟ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آج دنیا قائم ہے ابھی بھی اپنے زمانے میں، انہی کو آج دنیا میں سب سے کمتر، پاگل، بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ بھئی آتا ہے نا کہ ایک دل سے اللہ کرنے والا رہے گا تو زمین و آسمان کا نظام چلتا رہے گا، اور وہ نہیں رہے گا اللہ دل سے کہنے والا تو دنیا میں کتنوں بھیڑ ہو پھر اللہ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے۔ معلوم ہوا جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے، چل رہی ہے، اسی کو سب سے گھٹیا اور کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کافر لوگ؟ دھمکی دے رہے ہیں رسولوں کو کہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فَأَوْحَى رَبُّهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے، رسولوں کے رب نے وہی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ جو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں نکالنے کی، زمین ہماری ہے، ہم جس کو چاہیں گے اپنی زمین کے جس حصے کا مالک بنائیں گے۔ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں ہم ان سب کو ختم کر دیں گے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے قوم نوح اور قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، ان قوموں نے دیکھا نہیں ہے؟ انہوں نے فرعون، شداد، حامان کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے زمین پر، انا ربکم الاعلیٰ کا پرچم لہراتے تھے، جب میں ختم کرنے پہ آیا تو ان کو بھی ختم کر دیا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ استغفار کرے۔ اللہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کا محافظ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔